بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے گھروں میں لڑکی کو بٹھا لیتے ہیں اور لڑکے کے اوپر مختلف شرائط رکھتے ہیں کہ یہ شرائط مانو تو تب ہم آپ کو لڑکی دیں گے۔ اب اس مسئلے کا شرعی حل کیا ہے؟ تو شرعی حل یہ ہے، اگر لڑکی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو الگ گھر دیا جائے اور یہ اس کا حق ہے شرعی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الگ گھر سے مراد الگ ملکیتی یا کرائے کا گھر نہیں، الگ ملکیتی یا کرائے کا گھر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے اس کا ایک کمرہ ہو۔ کیا ہو؟ ہر بات کا جواب دے رہا ہوں۔ کمرہ ہو، اٹیچ باتھ روم ہو، بورچی خانہ ہو، چاہے لڑکے کے والدین بھی وہاں رہتے ہو، اور یہ آسانی بھی ہے، وہ مطالبہ وہ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کا یہ حق ہے، یہ نہیں کہ الگ گھر ملکیت ہو یا کرایہ۔ کسی کی جوان لڑکی کو اکیلے رکھنا بھی مشکل ہے، 50 مسائل ہوتے ہیں، تو یہ شرعی گھر اس کا ہے۔ وہ کتنا ہے؟ وہ نان نفقہ جو خرچ ہوتا ہے، بچے کا کتنا خرچ ہے جو لڑکیاں لیتی ہیں، گھر بیٹھ جاتی ہیں، ویسے کوئی مقرر نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ اس مہینے لڑکے پر کتنا خرچہ آیا، وہ 2000 3000 سے بھی نہیں ہوتا۔ اگر پیمپر ہے یا کوئی مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکا غریب ہے اور لڑکی بھی غریب ہے تو پھر پیمپر مانگنا بھی غلط ہے۔ کپڑا رکھے، پیمپر وہ کہاں سے لائے گا؟ خود اس کے گھر میں پیمپر جب استعمال نہیں ہوتا ہے، لڑکے کے گھر میں پیمپر استعمال نہیں ہوتا ہے، تو یہ خرچہ کہاں سے لائے گا لڑکا؟ یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ دونوں گھر پیمپروں والے ہو تو پھر ٹھیک ہے، یا لڑکے گھر پیمپروں والے ہو پھر اس پر خرچہ ڈالو۔ گھر میں کچھ ہو نا ہے نہیں، لڑکاؤں کو کہتے ہیں کہ جنہیں یہ کرو، دیکھو غلط بات ہے، مت کرو۔ تو مکان کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بعد یہ کیا مقصد ہے کہ روٹی کپڑا مکان تو لڑکے کی طاقت کے مطابق، لڑکے کی طاقت کے مطابق۔ پھر اس کو کہتے ہیں بھائی مہر، تو مہر بھی لڑکے کی طاقت کے مطابق۔ لیکن اگر لڑکا غیر ہو یا اسے کچھ گڑبڑ ثابت ہو چکا ہو تو اس کے لیے بھی سخت شرائط رکھی جاتی ہے۔ تو یہ شرط تو رکھنا ٹھیک ہے کہ بھائی آئندہ مہر میں اضافہ ہوگا، نئے نئے کام ہے، یا مطلب یہ ہے کہ پیسے زیادہ کیے جائیں گے تو وہ پھر دینا واجب ہے، تو وہ رکھ لیا جائے۔ عند الطلاق، کیا رکھ؟ یہ لڑکا طلاق دے گا، ہمارے گھر بچی کے گھر کو برباد کر دے، 1 یا 2 تو دے دی، تو پھر اس پر یہ جرمانہ ہوگا، تو یہ جائز ہے۔ الناس علی شروط، المرء یؤخذ باقرارہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بخاری میں پہلی والی بات ہے۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ اس کو عند طلاق یا عند شرائط، مثلا لڑکی کو مارتا تھا ہمیشہ، ضرب حرب شدید، تو اس کو یہ کہا جائے کہ اگر لڑکے نے آئندہ مارا، تک کا شک ہے، ایسی بات ہے، وہ باقی جو مارا تو پھر رکھنا یہ بھی پھر جائے۔ اس کو تنگ کرنا بری بات۔ تو میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہوتے نہیں ہوتے، لیکن درمیان میں بچے ہوتے ہیں، وہ برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر باپ جو ہے نا وہ بچوں کے پیچھے مرتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور یہ ظلم سسر ساس اور لڑکی کرتی ہے، تو نہ کیا جائے۔ لڑکے سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے بیوی سے پیار و محبت سے رہو، خیر دب کے رہو، کوئی بات نہیں، دب کے رہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہنسمکھ ہو کر گھر میں آؤ، پٹائی لڑائی جھگڑا مت کرو۔ لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے ہیں، تو بیویوں کو مارا نہ کرو، بیویوں کو مارا نہ کرو۔ ہاں، بیوی کو محبت اور عزت دو، وہ ہر کام آپ کا کرے گی انشاءاللہ، آپ کی عزت کرے گی۔ لیکن عورت کے لیے بھی کونی لہو امتن یکون لک عبدا، یہ مقولہ ہے عرب کا کہ اے میری بیٹی، آپ کی شادی ہو رہی ہے، خاوند کی لونڈی بن جاؤ، غلام بن جاؤ، وہ آپ کا ایک دن غلام بن جائے۔ شروع میں مرد سختی کرتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے تمام گھروں میں دیکھا ہے، عورتیں غصہ کرتی ہیں اور مرد برداشت کرتے ہیں۔ کلدہ اباوار کلدہ ابیوار، تو زیادتی مت کرو، نہ مرد زیادتی کرے نہ عورت زیادتی کرے۔ ایوی شرائط سے گھر آباد نہیں ہوتا، شرائط سے گھر آباد نہیں ہوتا۔ ان کو جوڑ ان کے اندر پیدا کرے، 2 آدمی، 2 خاندان کے 2 آدمی، ان کے درمیان جوڑ پیدا کرے، محبت پیدا کرے، اور شرائط سے گھر آباد نہیں ہوتا۔ خیال کرو، اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔